اسلامی مورخین کے مطابق فوج صرف 15,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ یورپی مورخین نے زیادہ سے زیادہ تعداد 40,000 لکھی ہے۔ رومیوں کی فوج کے پاس اسلحہ بھی اعلیٰ قسم کا تھا۔ 20 ایسی منجیقیں تھیں جن میں 8 درجے تھے اور ہر درجے میں 150 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اتنی طاقتور فوج کے سامنے اللہ پر سلان کا لشکر محض مٹھی بھر سپاہیوں کا دستہ محسوس ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ قیصر روم اور اس کے جرنیل بڑے غرور سے کہتے تھے کہ آئندہ موسم سرما ہم رے میں سلجوکیوں کے دارالحکومت میں گزاریں گے، موسم گرما عراق میں گزرے گا، واپسی میں ہم شام کے علاقوں کا فیصلہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ قیصر روم نے تو اسلامی مملکت کو فتح کرنے سے پہلے ہی سارے اسلامی علاقوں کو عیسائی حکام کے درمیان تقسیم بھی کر دیا تھا۔ اللہ پر سلام اپنے سے 20 گنا بڑی طاقت کو دیکھ کر قطعاً خوفزدہ نہ ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک طاقت اور ہے جو کل زمینوں اور آسمانوں پر حکمران ہے۔ 4 ذی-القعدہ 463 ہجری بمطابق 2 ستمبر 1070 عیسوی کو خلات کے قریب اسلامی لشکر کی رومیوں کے ایک ہراول دستے سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ یہ ہراول دستہ بہت بڑا تھا اور لاکھوں سپاہیوں پر مشتمل۔ رومی فوج کے لحاظ سے اس ہراول دستے میں بھی 10,000 سے 20,000 سوار شامل تھے۔ اس کی قیادت ایک رومی جنرل کر رہا تھا۔ اسلامی فوج کے سپاہی اس جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ رومی ہراول دستے کے سپاہی دیکھتے ہی دیکھتے تاتائے کر دیے گئے۔ اللہ پر سلام کی پیش قدمی اور اپنے ہراول دستے کی تباہی کی خبر ملتے ہی قیصر روم نے سنبھل کر اپنی ساری فوج یکجا کر لی اور ملاز گرد اور خلات کے درمیان واقع ایک مقام الزہرا پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 2 روز بعد اللہ پر سلام کا لشکر بھی رومی لشکر سے 2 فرسنگ تقریباً 6 میل کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ اللہ پر سلام نے دانش مند جرنیل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے قیصر روم کو مشورہ دیا کہ جنگ میں بہت سی جانیں ضائع ہو جائیں گی، بہتر یہ ہے کہ جنگ نہ کی جائے اور فریقین اپنے اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ لیکن قیصر روم تو فتح سے پہلے ہی تمام اسلامی علاقوں کو اپنے محتاطوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ اس نے نہایت تکبر کے ساتھ جواب دیا، اے وحشی، اگر تم امن پسند ہو اور آدمیوں کا خون بہانا پسند نہیں کرتے ہو تو اس جگہ کو جہاں تم نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے رومی فوج کے لیے خالی کر دو اور اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر اپنے دارالحکومت رے کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ متکبرانہ جواب سن کر اللہ پر سلام نے فیصلہ کیا کہ جنگ ناگزیر ہے۔ اس موقع پر امام الصلاۃ اور فقیہ حضرت امام ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ آج کے دن اور ٹھہر جائیں، کل جمعہ ہے، دنیا بھر کے مسلمان آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے، اس کے بعد آپ حملہ کیجیے گا۔ اللہ پر سلام کو یہ مشورہ پسند آیا۔ دوسرے دن انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی، بارگاہ الہی میں خوب گڑگڑا کر دعائیں مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ پر سلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور پوری فوج پر گریہ زاری کی کیفیت طاری تھی۔ دعا مانگنے کے بعد سلجوقی فرما روا نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے مجاہدو، مجھے علم ہے کہ شجاعت تمہارا ذاتی جوہر ہے اور اس کے اظہار کا موقع تم اللہ سے چاہتے ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو۔ واللہ تمہاری وفاداری اور جانثاری شک و شبہ سے بالا تر ہے، لیکن میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص کسی بھی وجہ سے واپس جانا چاہتا ہے وہ بلا تکلف واپس چلا جائے، جو شہادت چاہتا ہے وہ ٹھہر جائے۔ اب بادشاہی اور افسری ختم ہو چکی، میری حیثیت اسلام کے ایک ادنی سپاہی سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تقریر سننا تھا کہ لشکر کا ایک ایک سپاہی بول پڑا،
اللہ کی قسم ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، جو شخص ملعون ہے وہ لڑائی سے جان چرائے۔ یہ سن کر علی پر سلام کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے گھوڑے کی دم باندھی، ایک سفید کپا زیب تن کر کے کہا، اگر میں شہید ہو گیا تو یہی میرا کفن ہوگا۔ پھر تلوار نیام سے نکال کر نیام پھینک دی۔ یہ دیکھ کر مجاہدین میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا اور میدان جنگ تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ اب فوج کو کوچ کرنے کا اشارہ ہوا۔ کچھ دیر بعد دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ علی پر سلام نے اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کیا، گھوڑے سے اتر پڑے، اپنا امامہ اتارا اور زمین پر سر مسجود ہو گئے۔ ساری فوج پر رکت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد علی پر سلام سجدے سے اٹھے، جست لگا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور نعرہ لگا کر اذن عام دے دیا۔ اسلامی لشکر برق تپاں بن کر رومی فوج کے ٹڈی دل پر گرا۔ پہلے ہی حملے میں مشہور رومی جنرل باسیلا سیوس پسپا ہو گیا۔ اس کے قریب مالڈویا کے دستے تھے، وہ بھی گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک جانب شہزادہ اینڈریو نیکوس کی پلٹن تھی۔ شہزادے اور قیصر روم کے درمیان رنجش چل رہی تھی، اس لیے وہ دل سے نہیں لڑ رہا تھا۔ ادھر اسلامی لشکر کے جانباز جم کر حملہ کر رہے تھے۔ علی پر سلام نے نہایت حکمت کے ساتھ اپنے ترک تیر اندازوں کو منظم کیا تھا۔ وہ ہلال کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے اور اتنی پھرتی سے تیروں کی بارش کر رہے تھے کہ رومی فوج کو آگے بڑھنے کی مہلت ہی نہ مل رہی تھی۔ رومی لشکر کی اگلی صفوں میں تجربہ کار جرنیل تھے، وہ بھی اپنی فوج میں پھیلنے والی افراتفری پر قابو نہ پا سکے۔ شہزادہ اینڈریو نیکوس تو اس بے ترتیبی کے ساتھ پسپا ہوا کہ رومی فوج کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ اس موقع پر قیصر روم سے ایک زبردست غلطی سرزاد ہوئی۔ گھمسان کی لڑائی میں اپنی فوج کی پسپائی سے وہ بکھلایا ہوا تو تھا ہی، اس پر نہایت تیز دھوپ نے اس کو مزید بدحواس کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں چند لمحے اپنے خیمے میں دم لے لوں تو شاید زیادہ بہتر انداز میں لڑ سکوں، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ شہنشاہ نے اپنے خیمے کا رخ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ بلند علم بھی حرکت میں آیا۔ دور تک پھیلے ہوئے رومی سپاہی نے یہی سمجھا کہ شہنشاہ نے پسپا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب لڑائی جاری رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ رومی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ فوج کو اس طرح میدان جنگ چھوڑتے ہوئے دیکھ کر قیصر روم پھر میدان میں آیا اور اپنے خاص دستوں کو ساتھ لے کر ایک بار پھر ڈٹ گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رومی فوج کا بڑا حصہ راہ فرار اختیار کر چکا تھا، باقی ماندہ فوج کا حوصلہ پست ہو چکا تھا اور اسلامی لشکر کا گھیراؤ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ قیصر روم نے اپنی سی پوری کوشش کی، لیکن وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو منظم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی انتہائی وفادار سپاہی بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے یا مجاہدین کی تلواروں سے گھائل ہو کر گر پڑے۔ خود قیصر روم کو بھی زخم آئے اور اس کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ اس موقع پر ایک غلام نے کمند پھینکی، قیصر کا پاؤں اس کمند میں الجھ گیا۔ اس طرح اس غلام نے قیصر کو گرفتار کر لیا اور اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود اس غلام کو علم نہ تھا کہ اس نے کسے گرفتار کیا ہے۔ اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے جب قیصر کو قید کیا تو اسے کسی نے نہیں پہچانا تھا۔ اسے دوسرے عام قیدیوں کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ صبح ہونے پر علی پر سلام کے تمام قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ علی پر سلام کے سامنے تمام قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ان سلجوقی سفیروں نے جو رومی دربار میں جا چکے تھے قیصر روم کو پہچان لیا۔ جنگی قیدیوں میں رومی جنرل باسیلا سیوس بھی شامل تھا۔ اس نے بڑھ کر قیصر کی قدم پوسی کی۔ اس طرح یہ راز فاش ہو گیا۔ علی پر سلام نے اس موقع پر دنیا کی بڑی مملکت کے حکمران کے ساتھ جو شریفانہ اور مہذبانہ سلوک کیا وہ مثالی ہے۔
کچھ دیر پہلے ہی قیصر روم لاکھوں کی فوج لے کر مسلمانوں کی بستیوں کو اجاڑنے کے در پہ تھا اور اسلامی علاقوں پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسی قیصر نے اللہ پر سلام کی طرف سے جنگ نہ کرنے کی پیشکش کو متکبرانہ انداز میں ٹھکرا دیا تھا۔ یہی قیصر تھا جس کے رعب و دبدبے سے روم کے لوگ کانپتے تھے۔ آج وہی قیصر ذلیل و رسوا ہو کر درماندگی کی عالم میں سر جھکائے اسلامی حکومت کے سربراہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ پر سلام نے اپنے بدترین دشمن سے عزت کا جو برتاؤ کیا، اس کی تعریف سخت متعصب یورپی مورخین تک نے کی ہے۔ اللہ پر سلام اپنے نشست سے اٹھے، چند قدم آگے بڑھے، انہوں نے قیصر سے مصافحہ کیا، اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور یقین دلایا کہ اس کا احترام کیا جائے گا۔ 7 دن تک فتح کا جشن منایا گیا۔ اس دوران اللہ پر سلام کی ہدایت پر قیصر اور اس کی فوج کے کئی جرنیلوں کو ایک شاندار خیمے میں ٹھہرایا گیا۔ وہ روز 2 وقت قیصر کے پاس آتے اور انہیں اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ 8ویں دن اللہ پر سلام نے قیصر سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا، اب آپ مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہیں؟ قیصر نے کہا، اگر آپ ظالم ہیں تو مجھے قتل کر دیں گے، متکبر ہیں تو پوری اسلامی مملکت میں میری تشہیر کریں گے یا عمر بھر کے لیے زندان میں ڈال دیں گے، اور بعید امکان اس کا بھی ہے کہ فیاضی سے کام لیتے ہوئے تاوان لے کر معاف کر دیں گے۔ اللہ پر سلام کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ انہوں نے پوچھا، اگر آپ کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوتی اور میں اس حالت میں آپ کے پاس قیدی بن کر آتا تو آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ قیصر نے بے ساختہ کہا، بدترین سلوک جو میرے بس میں ہوتا۔ ایک مورخ کے مطابق قیصر نے کہا، میں آپ کو بہت سے کوڑے لگواتا۔ اللہ پر سلام نے کہا، اب مجھے آپ کی ذہنیت کا حال معلوم ہو گیا ہے، کیوں نہ میں آپ کے ساتھ یہی سلوک کروں؟ قیصر نے کہا، آپ نے میری ذہنیت کا انجام بھی تو دیکھ لیا ہے۔ اللہ پر سلام ہنس پڑے، پھر انہوں نے کہا، میں دین حق کا پیرو ہوں۔ اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ جو سلوک آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ فریقین کے مابین 50 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کی خاص باتیں یہ تھی، نمبر 1، 15 لاکھ دینار رومی سلطنت فوری طور پر ادا کرے گی۔ نمبر 2، ہر سال 3,60,000 دینار رومی سلطنت کو ادا کرنا ہوں گے۔ اور نمبر 3، رومیوں کی قید میں موجود تمام مسلمانوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اور نمبر 4، ضرورت کے وقت قیصر مسلمانوں کو فوجی امداد دے گا۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد اللہ پر سلام نے قیصر کو قیمتی خلعتیں تحفے میں پیش کی۔ دونوں سربراہان نے معانقہ کیا۔ قیصر اس حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے رخصت ہوتے ہوئے بغداد کی طرف سر جھکا کر 3 سلام کیے، گویا وہ خلافت بغداد کی اطاعت کا اظہار کر رہا تھا۔ اللہ پر سلام خود ایک کوس تک قیصر کے ساتھ گئے اور اسلامی فوج نے اپنی حفاظت میں قیصر اور اس کے ساتھیوں کو رومی سرحد تک پہنچا دیا۔ ادھر قیصر کی شکست کی خبر ملتے ہی روم کے پادریوں نے اعلان کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح قیصر سے ناراض ہیں، اس لیے یہ شخص بادشاہت کا اہل نہیں رہا۔ اس پر سلطنت میں انقلاب برپا ہو گیا اور میکائیل ہفتم نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ قیصر روم رومانس دیوجانس جب اللہ پر سلام سے رخصت ہو کر رومی علاقے میں داخل ہوا تو اسے انقلاب کی خبر ملی۔
اس بے سر و سمانی کے عالم میں بھی قیصر نے 2,00,000 دینار اور سونے کا ایک طبق جس میں 90,000 دینار مالیت کے جواہر تھے اللہ پر سلام کی خدمت میں بھیجا اور معذرت کی کہ اس سے زیادہ میں ادا کرنے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ رومانس کے اس طرز عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پر سلام کے حسن سلوک سے کہ وہ کس قدر متاثر تھا۔ اللہ پر سلام کو جب یہ رقم اور سونے کا طبق موصول ہوا تو انہوں نے چاہا کہ وہ رومانس کی مدد کریں اور اسے اس کی حکومت واپس دلائیں، لیکن کچھ ہی دنوں میں اطلاع ملی کہ باغیوں نے رومانس کو گرفتار کر کے اندھا کر دیا اور پھر قتل کر ڈالا۔ ابن اسیر کا بیان دیگر مورخین سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رومانس نے رہبانیت اختیار کر لی اور میکائیل کو پیغام دیا کہ اللہ پر سلام سے ان شرائط پر مشتمل معاہدہ ہوا ہے، تم چاہو تو اس پر قائم رہو اور چاہو تو مسترد کر دو۔ میکائیل نے اس معاہدے کو قبول کر لیا۔ ملاز گرد کی اس تاریخی جنگ سے سلجوقی سلطنت کی حدود میں تو اضافہ نہ ہوا، لیکن مسلمانوں کی دھاک کل عالم میں بیٹھ گئی۔ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو اسلامی لشکر نے جس خوبی سے شکست دی، اس کو دیکھ کر بڑی بڑی طاقتیں لرزہ براندام تھیں۔ مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ صرف بار برداری کی 3,000 گاڑیاں ہاتھ آئیں۔ بہت سی منجیقیں حاصل ہوئیں، جن میں سے ایک تو اتنی بڑی تھی کہ 1,200 آدمی اس پر کام کرتے تھے، اور یہ 120 رتل تقریباً 3 من کا پتھر پھینکتی تھی۔ بڑی مقدار میں اسلحہ ہر سپاہی کے حصے میں آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فقید المثال کامیابی کی اطلاع جب بغداد پہنچی تو وہاں بھی خوشیاں منائی گئیں۔ خلیفہ نے بے حد مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ پر سلام کی بیٹی صفری خاتون کے لیے اپنے بیٹے المقتدی بامر اللہ کا پیغام بھیجا۔ اللہ پر سلام نے اسی خوشی سے قبول کر لیا۔ نیشا پور کے قریب نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ اللہ پر سلام کا ارادہ تھا کہ وہ ترکستان کے تمام علاقوں کو اسلامی مملکت میں شامل کریں اور پھر چین کا رخ کریں۔ چنانچہ وہ سفر 465 ہجری بمطابق اکتوبر 1072 عیسوی میں 2,00,000 مجاہدین کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ دریا جیہوں پہنچ کر کشتیوں کا پل بنوایا۔ پورے لشکر اور ساز و سامان کو دریا پار پہنچانے میں 20-25 دن صرف ہو گئے۔ لشکر نے کریر کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اللہ پر سلام کی زندگی کے دن باقی ہوتے تو شاید وہ بلاد ترکستان کو تسخیر کر کے ایک وسیع علاقے کو اسلامی مملکت کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن قدرت فیصلہ کر چکی تھی۔ کریر کے مقام پر ایک سرحدی قلعے کے محافظ نے اللہ پر سلام پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ اس محافظ کو موقع پر مار دیا گیا اور اللہ پر سلام کو فوراً طبی امداد فراہم کی گئی، لیکن زخم بے حد گہرا تھا۔ 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 24 نومبر 1072 عیسوی کو اسلام کے اس عظیم اور جری سالار نے دار فانی کو خیر باد کہا۔ ان کی میت مرو لے جائی گئی، جہاں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ انہوں نے 40 یا 45 سال کی عمر پائی۔ اللہ پر سلام بلا شبہ اپنی شجاعت، قائدانہ صلاحیت، اپنے عسکری نظام اور اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے اپنے عہد کے سب سے بڑے حکمران تھے۔
ایک وسیع اور مضبوط مملکت کے فرما روا ہونے کے باوجود وہ بے حد منکسر المزاج، خلیق اور متعدل طبیعت کے انسان تھے۔ وہ انصاف کو پوری قوت سے نافذ کرنا پسند کرتے تھے اور اس معاملے میں کوئی نرمی انہیں گوارا نہ تھی۔ اگر کبھی انہیں شکایت موصول ہوتی کہ کسی سرکاری افسر نے کسی عام آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو شکایت کی تحقیق کرواتے اور جرم ثابت ہونے پر متعلقہ افسر کو سخت سزا کا حکم دیتے۔ اس سختی کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی سرکاری افسر کو عوام کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ انتظامی امور میں سخت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پر سلام بے حد رقیق القلب اور نرم دل تھے۔ ان کے دفتر میں بے شمار محتاجوں کے نام درج تھے جنہیں سرکاری خزانے سے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ وہ جب بھی کسی مسکین یا محتاج کو دیکھتے تو آپ دیدہ ہو جاتے تھے اور اس کی مدد کرتے تھے۔ ان کے مطبخ میں مساکین اور ناداروں کے لیے روزانہ 50 بکریاں ذبح کی جاتی تھی۔ رمضان المبارک میں وہ 15,000 دینار صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ پر سلام ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ انہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ سے بے حد عقیدت تھی۔ 459 ہجری بمطابق 1066 عیسوی میں انہیں اطلاع ملی کہ امام صاحب کا مزار خستہ حالت میں ہے، تو انہوں نے ابو سعد محمد بن منصور کو حکم دیا کہ امام صاحب کی قبر پر ایک عظیم الشان گنبد تعمیر کیا جائے اور اس کے ساتھ ایک اچھا مدرسہ تعمیر کیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدرسے کی رسمی افتتاح بڑی دھوم دھام سے ادا کی گئی اور یہ مدرسہ صدیوں تک کام کرتا رہا۔